آکاشوانی اورنگ آباد۔ عامر جمال سے علاقائی خبریں سنیے۔ مرکزی سرکار نے وضاحت کی ہے کہ ہوٹل اور ریستورانوں میں سروس چارج کی ادائیگی لازمی نہیں ہے۔ مرکزی وزیر خوراک اور امور صارفین رام ولاس پاسوان نے کل نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہوٹلوں کے مالکان کو یہ طے کرنے کا اختیار نہیں ہے کہ صارفین کتنا سروس چارج ادا کریں، اس کے بجائے اسے گاہک پر چھوڑ دیا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے اس سلسلے میں رہنما خطوط وضع کیے ہیں، جسے جلد ہی ریاستوں کو بھیجا جائے گا تاکہ اس ضمن میں جلد ضروری کارروائی کی جا سکے۔ ریاست میں کل 3 میونسپل کارپوریشنز انتخابات کے ووٹوں کی گنتی عمل میں آئی۔ لاتور اور چندرپور میں بی جے پی نے اکثریت حاصل کر لی ہے، جبکہ پربھنی میں 65 میں سے 31 نشستوں پر کامیابی کے ساتھ کانگریس سب سے بڑی جماعت کے طور پر سامنے آئی ہے۔ کانگریس کو اقتدار کے حصول کے لیے صرف 2 ممبران کی حمایت کی ضرورت ہے۔ نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کو 18 نشستوں پر کامیابی ملی ہے، جبکہ بی جے پی کو 8 اور شیوسینا کو 6 نشستیں ملی ہیں۔ 2 آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے ہیں۔ لاتور میونسپل کارپوریشن میں بی جے پی کو پہلی مرتبہ اکثریت حاصل ہوئی ہے۔ کل 70 نشستوں میں سے 36 نشستوں پر بی جے پی کے امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ کانگریس کو 33 نشستیں ملی ہیں اور نیشنلسٹ کانگریس کو صرف 1 نشست پر اکتفا کرنا پڑا، جبکہ شیوسینا کو 1 بھی سیٹ نہیں ملی ہے۔ چندرپور میونسپل کارپوریشن میں بی جے پی نے اپنا اقتدار برقرار رکھا ہے۔ 66 نشستوں والی میونسپل کارپوریشن میں بی جے پی نے 36، کانگریس 12، بہوجن سماج پارٹی 8، نیشنلسٹ کانگریس پارٹی، شیوسینا اور مہاراشٹر نو نرمان سینا ہر ایک کو 2 نشستیں، جبکہ 4 جگہوں پر آزاد امیدوار کامیاب ہوئے ہیں۔ مراٹھا سماج کو ریزرویشن دینے کے معاملے میں حکومت سنجیدہ ہے، یہ بات ریاست کے وزیر محصول چندرکانت پاٹل نے کہی ہے۔ وہ کل جلگاؤں میں صحیفہ نگاروں سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ مراٹھا ریزرویشن معاملے پر حکومت قانونی لڑائی لڑ رہی ہے، جس میں اسے کامیابی کا پورا یقین ہے۔ پاٹل نے اس موقع پر کہا کہ حکومت کھاد اور بیجوں کی قیمتوں میں کمی کرنے کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ جناب پاٹل نے کسانوں سے اپیل کی کہ وہ پابندی سے قرضہ جات ادا کریں، جس سے انہیں ادائیگی کے فائدے بھی حاصل ہوں گے۔ ریاستی سرکاری ملازمین کے مہنگائی بھتے میں 7% اضافہ کیا گیا ہے۔ مہنگائی بھتہ اب 132% ہو جائے گا۔ یہ اضافہ گزشتہ جولائی سے لاگو ہوگا۔ ریاست کے تقریباً 16 لاکھ ملازمین و افسران، اسی طرح تقریباً 6.5 لاکھ وظیفہ یابان کو اس اضافے کا فائدہ پہنچے گا۔ کل سے عثمان آباد میں 97ویں کل ہند ناٹیہ سمیلن کا آغاز عمل میں آیا۔ اس سمیلن کا افتتاح ریاست کے وزیر مویشیان مہادیو جانکر کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ افتتاحی تقریب سے قبل شہر میں ناٹیہ ڈنڈی نکالی گئی۔ ڈنڈی میں کثیر تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ مختلف سماجی اصلاحی پیغامات والے رتھ بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز رہے۔ ناٹیہ سمیلن میں مشہور و معروف ناٹک پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی فنکاروں کو اپنے فن کے مظاہرے کا موقع بھی مل رہا ہے۔ وزیراعظم فصل بیمہ اسکیم کی مؤثر عمل آوری کے لیے کل نئی دلی میں جالنہ ضلع کے کلکٹر شیواجی جوندھڑے کو وزیراعظم نریندر مودی کے ہاتھوں وزیراعظم ایوارڈ دیا گیا۔ کل پبلک سروس دن کے موقع پر یہ ایوارڈز تقسیم کیے گئے۔ پبلک سروس کے شعبے میں بہترین خدمات کی انجام دہی کے عوض ہر سال سول افسران کو یہ ایوارڈز دیے جاتے ہیں۔ کل ممبئی میں بھی پبلک سروس دن کے موقع پر ناندیڑ کے ضلع کلکٹر سریش کاکانی کا راجیو گاندھی تیز رفتار انتظامی مہم کے تحت بہترین کارکردگی کے عوض وزیر اعلی دیویندر فڈنویس کے ہاتھوں استقبال کیا گیا۔ اورنگ آباد ضلع کے پیٹھن تعلقے کے ضلع پریشد ٹیچر بھرت کاڑے کا بھی وزیر اعلی کے ہاتھوں استقبال کیا گیا۔ سانگلی ضلع کے میرج پنڈھرپور ہائی وے پر ایک منی ٹریولز بس کے ریت کے ٹرک سے ٹکرا جانے کے سبب پیش آئے حادثے میں 6 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 12 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ایک اور حادثے میں اورنگ آباد ضلع میں اورنگ آباد پونا ہائی وے پر گنگاپور سے قریب ایک بس سڑک کے کنارے کھڑے کنٹینر سے ٹکرا گئی، جس میں بس ڈرائیور سمیت 2 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ 17 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ہنگولی ضلع کے سین گاؤں میں اسقاط حمل کی غیر قانونی طور پر دوائیں رکھنے والے مہیش جیتھیلیا کو عدالت نے 4 دنوں تک پولیس کی تحویل میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ 2 ہفتوں سے فرار جیتھیلیا کو جمعرات کی رات گرفتار کیا گیا تھا۔ حیدرآباد اورنگ آباد پیسنجر ریل گاڑی کا انجن اور 3 ڈبے جمعرات کی نصف شب کو آندھرا پردیش کے مقام وقار آباد سے قریب پٹری سے اتر گئے۔ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اس حادثے کے سبب کچھ ریل گاڑیاں عارضی طور پر ملتوی کر دی گئی ہیں۔ علاقائی خبریں ختم ہوئی۔